ہمارے ملک میں ہمارا جو پورا عدالتی سسٹم ہے، بلکہ جو قانونی سسٹم ہے، ہمارا جو لیگل سسٹم ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری، وہ سارا کا سارا انگریزی میں. ہمارے ایکٹس جو پارلیمنٹ سے پاس ہوتے وہ بھی انگریزی میں، تو ڈیفینیٹلی جو ججمنٹس آئیں گی عدالتوں سے وہ بھی انگریزی میں ہوں گی، کیونکہ اس کی یہ ہیں ایڈوکیٹ سجاد، جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ عدالتی فیصلوں اور پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے قوانین کو انگریزی زبان سے آسان اردو میں سمرائز کر کے عام پبلک کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں تاکہ قانون عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ سکے. یہ خدمت خلق کا کام کیسے اور کب سے کر رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ہمارے پاکستان کے اندر میکسیمم لوگوں کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی، اور خاص طور پہ جو عدالت سے جو ججمنٹس آتی ہیں، جو مختلف کیسز کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں، ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے عام لوگوں کی سمجھ میں ججمنٹس آ جائے، تو اس طرح سے یہ بڑی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. سجاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. بس آج پاکستان میں جو دفتری زبان ہے وہ انگریزی ہے، حالانکہ ہماری قومی زبان اردو ہے. جی تو اب میں لوگوں کی بات کیا کروں، اگر میں خود کو بھی دیکھوں تو جو عدالت سے ججمنٹس آتی ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جی تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے کام کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح سے ججمنٹس کو اردو میں بناتے ہیں اور ان کو آسان الفاظ میں بنا کے ان کو آپ سوشل میڈیا پہ پبلش اچھا، کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارا جو پورا عدالتی سسٹم ہے، بلکہ جو قانونی سسٹم ہے، ہمارا جو لیگل سسٹم ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری، وہ سارا کا سارا انگریزی میں. ہمارے ایکٹس جو پارلیمنٹ سے پاس ہوتے وہ بھی انگریزی میں، تو ڈیفینیٹلی جو ججمنٹس آئیں گی عدالتوں سے وہ بھی انگریزی میں ہوں گی، کیونکہ اس کی تشریح ہوتی ہے. اب جو ہمارا جورسڈکشن ہے، ہمارا جو ملک ہے، یہ کامن لا بیسڈ کنٹری، مطلب وہ بھی اس کے جو پرنسپل ہے وہ یہاں اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پریسیڈنٹس کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. پریسیڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہر ججمنٹ جو ہے نا وہ صرف ججمنٹ نہیں رہتی کہ بس ججمنٹ اور ختم ہو گئی، بلکہ وہ مستقبل میں بطور نظیر استعمال ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی بھی ہے. بہت ساری ججمنٹس جو ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ عوام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، عوام کی زندگی پہ اس کا بڑا اثر آ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کچھ ججمنٹس کے اندر آئین کی تشریح ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان ججمنٹس کا یوں ہونا کہ وہ عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے بہت زیادہ ضروری ہے. تو جی اس کے لیے ہم نے یہ سوچا، شروع میں خود کرتا تھا کہ جتنی بھی اہم ترین ججمنٹس آتی تھی ان کا میں اردو میں ان کا خلاصہ لکھ کے میں جی فیس بک پہ اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتا تھا. پھر جی آہستہ آہستہ ہم نے یہ کیا کہ میں نے ایک ٹیم بنائی، میری ایک ٹیم ہے پوری، اور اس ٹیم کے تحت پھر ہم نے ایک پیج بنایا آئین و قانون کے نام سے، جی اور اس پلیٹ فارم سے اب ہم پوری ٹیم مل کر جو جتنی بھی اہم ترین ججمنٹس آتی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کی ہو، پاکستان میں کسی بھی ہائی کورٹ کی، یا پھر سپریم کورٹ کی ہو، یا کوئی بہت اہم قانون پاس ہوتا ہے جی پارلیمنٹ سے جو عام آدمی کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ بھی آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ تو نہیں کرتے بلکہ اس کو ہم سمرائز کرتے اردو میں. سمرائز کرتے ہیں. یعنی اہم ترین پوائنٹس جو بھی ہوں گے کسی ججمنٹ کے اندر، اور جو اہم ترین سوالات ہوں گے اس جی ججمنٹ کے اندر، وہ ہم عوام کے سامنے رکھتے کہ یہ عدالت کے سوالات تھے اور یہ عدالت کے استدلالات ہے، مطلب عدالت کی ججمنٹ یہ ہے، جی اور اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے مستقبل میں. اسی طرح جو قانون آتا ہے پارلیمنٹ سے، اس کو بھی ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اس قانون کی اہمیت یہ ہے، اور اس قانون سے مستقبل میں یہ اثرات آپ کی زندگی پہ مرتب ہو سکتے ہیں. سجاد صاحب، پیشے کے لحاظ سے آپ وکیل ہیں اور وکالت سے ہٹ کے آپ یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو کب یہ چیز ذہن میں آئی کہ یہ چیز معاشرے کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے، تو یہ آپ کو کرنی چاہیے؟ شروع میں جب میں نے وکالت شروع کی، بالکل میرے شروع کے دن تھے، تو جو میرے دوستوں کا جو سرکل تھا، انہی سے ان کو جب پتہ چلا کہ اچھا ہمارے دوست اب وکیل بن گئے، تو مجھے ان سے بھی بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا رہا. مجھے بتائیں، وہ مطلب سوال ان کا اس طرح ہوتا تھا کہ بتائیں اس پہ قانون کیا کہتا ہے، میں اگر یہ معاہدہ اس طرح لکھوں تو اس پہ کیا کہتا ہے. تو مجھے لگا کہ یار عام آدمی کو اپنے بالکل جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں نا، یا بیسک قانون کا جو بالکل بیسک نالج ہے وہ بھی ان کو نہیں ہے. تو مجھے خود محسوس ہوا کہ یار جتنے بھی ججمنٹس آتی ہے ان پہ لکھنا چاہیے، اور جو قوانین آتے ہیں ان پہ لکھنا چاہیے. اچھا، ان سے ہٹ کر ہم ان چیزوں پہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ اگر کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہے یا کوئی ڈاکومنٹ آپ فل کرنا چاہے جی تو اس کو کیسے کریں گے، اس حوالے سے بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً رہنمائی دیتے ہیں. مطلب جس طرح آپ نکاح نامہ ہے، اب جتنے بھی کیسز ہیں پاکستان میں فیملی میٹر سے ریلیٹڈ، ان میں سے مور دین 30% سارے وکالت نامہ، یہ جو نکاح نامہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یا تو صحیح طریقے سے فل نہیں ہوا، جی یا اگر فل ہوا ہے تو پارٹیز کو کسی نے بتایا نہیں کہ اس کالم میں ہم یہ لکھیں گے تو اس کا یہ اثر ہوگا. ہاں تو اس لیے ہم نے بہت ساری جو ہے نا اس طرح تحریری بھی لکھی ہے، اور اس پہ ہم اب ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے نکاح نامہ کو مزید اگر اس کو فل بہتر کرنا کر ہے، رہے ہیں. جی نکاح نامہ اگر فل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آپ نے FIR درج کرنی ہے تو کن چیزوں کو خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا اچھا، ہے. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ناظرین، ہم عام لوگ جب
کسی تھانے میں رپورٹ کرنے جاتے ہیں, درخواست دینے جاتے ہیں یا ایف آئی آر کرنے جاتے ہیں, تو وہاں ہمیں کسی منشی کو کہنا پڑتا ہے, کسی منشی کو 3 سے 4 500 1000 2000 روپے دینے پڑتے ہیں, اور تب جا کے ہماری وہاں درخواست لکھی جاتی ہے اور ہماری وہاں پہ ایف آئی آر لکھی جاتی ہے. تو سجاد صاحب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ جی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے اگر آپ نے ایف آئی آر لکھوانی ہے, کس طرح سے اگر آپ نے تھانے میں درخواست دینی ہے, اور کس طرح سے جی اگر آپ نے نکاح نامہ اپنا وہ بنوانا ہے تو آپ کس بالکل طرح سے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جی سجاد صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ٹیم ہے, آپ نے جی جی اکیلے میں سٹارٹ کیا تھا اور اب آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹیم ہے. کتنے ممبرز کی ٹیم ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس جو ہماری کور ٹیم ہے بالکل جی جو اس پورے پیج کو میرے ساتھ سنبھالتی ہے, میرا ہیلپ بھی کرتی ہے, وہ تو ہم 4 لوگ ہیں میرے سمیت جی انکلوڈنگ می. اور ہم سے ہٹ کر جو اس پلیٹ فارم کے لیے باقاعدہ لکھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اس پلیٹ فارم کے لیے اس طرح نہیں لکھ سکتا باقاعدہ طریقے سے. ہم ان جی کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں اس حوالے سے. اب تو وہ 17 ممبرز ہیں, اس میں میل فیمیل دونوں ہیں ہمارے ساتھ. 17 ممبرز. 17 ممبرز ہیں, وہ ہمارے ان کو ہم ججمنٹس دیتے ہیں, وہ پھر ان پہ لکھتے ہیں. اس کا بالکل مطلب چھوٹا سا خلاصہ پیش کرتے ہیں, بڑا مختصر سا, جی جس میں سارے پوائنٹس آ جائے, اور اس کو ہم پھر خود ریویو کرتے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے نا اس کو ریویو کرتی ہے, میں خود ریویو کرتا ہوں, اور پھر اس کو ہم فیس بک پہ ڈالتے ہیں. سجاد صاحب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے پروفیشن سے ہٹ کے کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس یہ پہ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی نئی ایسی ججمنٹ آتی ہے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے, جس میں عام آدمی کی زندگی سے متعلق کوئی اہم سوال ہو یا پبلک امپورٹنس کا کوئی بھی سوال ہو, تو اس دن وہ ججمنٹ میں خود پڑھتا ہوں, میری ٹیم بھی پڑھ لیتی ہے, اور پھر ہم فارورڈ کرتے ہیں اپنے گروپ میں. گروپ میں ان کو کوئی بھی بندہ والنٹیریلی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ججمنٹ میں بریف کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو سمرائز کرنا چاہ جی رہا ہوں. وہ اس کو سمرائز کرتے, چاہے 1 دن لے لے, چاہے چند گھنٹے لے لے, چاہے 2 دن لے لے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ذمہ اور داری لے وہ لیتا اپنی ہے. ذمہ داری لے لیتے کہ میں اتنے ٹائم میں یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو سجاد وہ صاحب لوگوں کی طرف سے یہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں, لوگوں کی طرف سے کیا فیڈ بیک ہوتی ہے؟ بہت زیادہ لوگ میسیجز کر چکے ہیں واٹس ایپ پہ. وہاں پہ نمبر میرا ہی دیا ہوا ہے فیس بک پہ, آئین و قانون کے پیج پہ. تو بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں کہ سر آپ نے فلاں چیز پہ آپ کے پیج پہ لکھا گیا تھا, تو مجھے مزید رہنمائی چاہیے, اس پہ کیا ہوگا. اسی طرح کچھ تو آپ اس کے کوئی چارجز لیتے ہیں مزید نہیں, رہنمائی کرنے کے؟ کوئی نہیں, کوئی چارجز چارجز نہیں ہے, نہیں, وہ سارا آن لائن ہوتا ہے, میں اس کی کیا چارجز فری دوں گا. آف کاسٹ آپ فری کر آف رہے ہیں. کاسٹ ہوتا ہے, یہ بھی فری آف کاسٹ ہے, اور وہ بھی. سجاد صاحب مستقبل میں آپ یہ جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اس کا کہاں تک, اس کو کس پلیٹ فارم تک آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا اب ہم ویڈیو جو پروجیکٹ ہے کہ ویڈیو کی صورت میں یہ چیزیں اب آئیں, یہ تو جی تحریر کی صورت میں آ رہی ہے نا, جی خلاصہ پیش کر دیا. اب آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ایرا ہے سارا, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کا ایرا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ویڈیو پروجیکٹ بھی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں قریب اس کا, کہ جی جس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہو, 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ کی, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم یہ جو سمری ہے وہ اس میں ویڈیو کی صورت میں بھی پیش کریں. ایک جی تو ہم یہ اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے. دوسرا ہم یہ کرنا چاہ رہے کہ آگے جا کر اگر ہمارے پاس کچھ آتے ہیں پیسے وغیرہ, تو ہم اس کا ایک ویب سائٹ بھی بنانا چاہتے ہیں جی کہ باقاعدہ ہر ججمنٹ جتنے بھی اہم ترین ججمنٹس ہیں ان کے سمریز اردو میں پڑھے ہوں, جی اور اس طرح جتنے بھی اہم ترین قوانین ہیں ان کی سمریز بھی اردو میں آ جائے اس ویب سائٹ پہ. تو عام آدمی اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کچھ اپنے حقوق کے حوالے سے اور اپنے کیس کے حوالے سے, تو وہاں پہ جا کر وہ دیکھ سکتا ہے کہ فلاں ججمنٹ کے اندر کیا تھا اصل میں. اور جی دوسرے سب سے اہم بات ایک اور بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں جی, اگر کسی کو انگریزی پوری طرح سمجھ بھی آتی ہے, مطلب جو وکلا بھی یہ ان کے لیے بھی ہے. جی مجھے جی وکلا نے بہت دفعہ کہا کہ یار یہ جو ججمنٹ آپ نے سمری کی, ایک تو مجھے وہ پوائنٹ سمجھ آ گئے, جی دوسرا یہ کہ میں ججمنٹ ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے مل گئی مل یہاں پہ, گئی ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو ججمنٹ بہت زیادہ ڈھونڈنی پڑتی ہے, آپ کو ملتی نہیں ہے, نہیں ملتی ہے. لاکھوں ججمنٹس یہ ہیں. میں اگر میرے کیمرے سے پیچھے آپ کے بکس بھی نظر آ رہی ہوں گی, یہ جی, تمام ججمنٹس کی بکس تو ہیں. ان میں ججمنٹ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا بعض مشکل اوقات ہوتا کے ہے. لیے. تو ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ جتنی نئی ججمنٹ آ رہی وہ تو ہم کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے. اس سے پیچھے مطلب جس طرح ڈوسو کیس تھا, جس میں آسما جیلانی کیس تھا, جی اور ہمارے جو دیگر اسی طرح کے کیسز تھے, مولوی تمیز الدین کیس ہے, اور حاکم خان کیس ہے, جی یہ جتنے بھی اہم ترین کیس ہیں ہماری عدالتی اور سیاسی تاریخ کے, جی ان کو بھی ہم سمرائز کریں. ان میں سے 5-6 تو ہم کر چکے ہیں, جی تاکہ عام آدمی ان کو پڑھ کر دیکھ سکے کہ قانونی طور پر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہماری تاریخ کے اندر. جی. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, یہ سجاد صاحب ماشاءاللہ اپنی سوسائٹی کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور جتنے بھی آپ نے ان کی گفتگو سے جانا کہ ججمنٹس جتنی بھی ہوتی ہیں, اور لوگوں کو قانونی حوالے سے جہاں جہاں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے, یہ ان کو رہنمائی فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اور ان کی آپ ان کا پیج جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ججمنٹس مل جائیں گی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں.
اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.